بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام دوستو، ساتھیو، آج کافی دنوں کے بعد گروپ اصوات القرآن کے اندر ایک نیا سبق لے کے حاضر ہوا ہوں. کچھ ایسی کیونکہ ابتدائی ابھی سلسلہ ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے سبق روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ یہ مسائل کچھ دنوں میں حل ہو جائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے حضرات تھوڑا انتظار فرما لیا کریں نیا سبق آنے کے لیے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ مسائل حل ہوں گے تو انشاءاللہ سبق روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ چلا کرے گا. تو بجائے زیادہ تمہیدی باتوں کے میں اپنے سبق ہی کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے جو پچھلا میں نے ویڈیو لوڈ کی تھی اس کے اندر کچھ قواعد و ضوابط بتائے تھے کہ دوست باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ کاپی، پنسل، قاعدہ اور قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں. اور قرآن مجید اور قاعدے کے حوالے سے ایک بات یہ کہ وہ میں تصویر قاعدے کی اور قرآن مجید کی، وہ ایک 4 کلر قرآن مجید ہوتا ہے، اس کی تصویر ایک سینڈ کر دوں گا تاکہ حضرات کی رہنمائی ہو جائے، ورنہ کوئی بھی نورانی قاعدہ اور قرآن مجید بھی چل سکتا ہے. تو سب سے پہلے واجب الاحترام دوستو، یہ جو قرآن مجید کو ہم نے سیکھنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے، اس سیکھنے اور پڑھنے کا ایک نام ہے، وہ ہے تجوید. جس علم کے اندر قرآن مجید کو سیکھا جائے، قرآن مجید کے الفاظ پر بحث کی جائے، اس کے تلفظ پر، اس کے مخارج پر، ان کے صفات پر، اس پر جس علم کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس علم کو علم تجوید کہتے ہیں. تو ہم یہ جو سلسلہ شروع کریں گے گویا ہم علم تجوید کے طلباء ہوئے، ہم علم تجوید پڑھنے والے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی بھی بندہ کوئی چیز پڑھتا ہے، کوئی سیکھتا ہے، کوئی کورس وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت و فضیلت اس کے دل میں ہو. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص کسی کالج اکیڈمی میں داخلہ لے، وہ ایک کورس شروع کرے، تو جب تک اس کے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے مجھے کتنا نفع ہوگا، اس سے مجھے کتنے فوائد حاصل ہوں گے، تو اس وقت تک اس کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوگی. اسی طرح علم تجوید کے متعلق بھی میں ایک فضیلت قرآن سے، ایک حدیث سے بیان کروں گا، ایک سنا دوں گا، تاکہ اگرچہ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات ہیں اس علم کے فضائل میں، لیکن ایک ہی کاؤنٹ کروں گا تاکہ حضرات کا ذہن بن جائے کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں یہ اللہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں. اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ بھائی قرآن مجید کو صحیح کر کے پڑھا جائے. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ایمان والے جو ہیں، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایسا حق ہے. اور حق میں اگرچہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس حق کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے وہ نازل ہوا، وہ عربی کے اندر نازل ہوا، عربی لب و لہجے میں نازل ہوا، عربی تلفظ میں نازل ہوا، ان کو اسی طرح پڑھنا یہ اس قرآن مجید کے جو باقی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے. تو اللہ پاک اس بندے کو پسند فرماتے ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید فی القرآن حسنا، اس کے تم خوبصورت کرو قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے، کہ پس خوبصورت آواز بڑھا دیتی ہے قرآن مجید میں خوبصورتی کو. یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ اس کو جتنا اچھے طریقے سے آپ پڑھیں گے اس کے اندر اتنا زیادہ لطف اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ اس کی ایک حدیث ہے اور ایک قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی. جو دوست اپنے ساتھ کاپی رکھی ہوئی ہے، پنسل رکھی ہے، وہ ساتھی اس کی پہلے صفحے پہ جو شروع میں ہیڈنگ دیں گے وہ یہ دیں گے، علم تجوید کی فضیلت و اہمیت. اس کی ہیڈنگ دے کے نیچے جو آیت میں نے کہی پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی،
اس آیت نمبر 121 ہے، پارہ نمبر 1 ہے، اس آیت کو لکھ لیں، نیچے اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ اسی طرح جو حدیث میں نے پڑھی، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید فی القرآن حسنا، اس کو آپ لکھ لیں، نیچے اس کا ترجمہ لکھ لیں کہ خوبصورت کرو تم قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے، پس خوبصورت آواز بڑھاتی ہے قرآن مجید میں خوبصورتی کو۔ اس حدیث کو اور قرآن کی آیت کو لکھ لیں تاکہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو آپ اس کے سامنے اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ بھائی اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے جس طریقے سے یہ نازل ہوا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ خوبصورت تبھی ہوگا جب یہ تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جب یہ لہجے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس کے فضیلت و اہمیت کے حوالے سے آئے کا سبق ہوا، اس کو لازمی لکھ لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ نفع دے گا کسی بندے کو ترغیب دینے میں، کسی بندے کو بتانے میں، کسی بندے کو اس کی طرف مائل کرنے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔